آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ دخان کی آیت نمبر 30 سے۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے یعنی کہ جب فرعون کو اتمام حجت ہو گیا لیکن اس نے یعنی سرکشی کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کا انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دی اور اس کو غرق کر دیا سمندر میں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہے عیش و عشرت، کتنی ہی زمینیں، کتنے ہی عمدہ مقامات اور وہ ساری نعمتیں جس میں خوش تھے، اس طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ اسی طرح ہم نے وارث کر دیا اس کے بعد اس قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو۔ ایسے لوگوں کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ یہی چیزیں ہیں جو زمین پر لوگوں کی سرکشی کا باعث بنتی ہیں، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو کچھ بھی کام نہیں آتی ہیں اور لوگ انہیں ایک دوسرے کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 30 کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس طرح ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ فرعون سرکش اور حد سے گزرا ہوا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کو ہم نے رسوا کن عذاب سے نجات دے دی، کیونکہ وقت کا رسول جس علاقے میں آتا ہے تو وہ ان کے لیے اللہ کی عدالت بن کے آتا ہے۔ اب کیا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر فرعون کی طرف مبعوث کیے گئے اور بنی اسرائیل پوری ایمان لے آئی۔ بنی اسرائیل کے ایمان لانے یعنی پوری قوم ہی ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان لانا اتنا پسند ہوا، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس قوم کو علم کی وجہ سے چن لیا۔ کیوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں علم والا بیٹا، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں حلم والا، تحمل والا بیٹا۔ ان کے اندر صبر بہت تھا، تحمل بہت تھا، اور یہ علم کی وجہ سے۔ یہ علم کس طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کو چن لیا علم کی وجہ سے جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل دنیا والوں پر دین حق کی شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیے گئے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ اسی انتخاب کے لیے دنیا کی قوموں پر ان کو ترجیح کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے پہلے باب کی صورتوں میں جگہ جگہ اس کی وضاحت آئی ہے۔ یہ انتخاب الٹپ نہیں ہوتا بلکہ ان صلاحیتوں اور خصوصیات کی بنیاد پر ہوتا ہے جو کسی فرد یا قوم میں پائی جاتی ہیں۔ آیت میں علی علم کے الفاظ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے آئے ہیں کہ انہیں علم کی وجہ سے اللہ نے چن لیا۔ جو خوبیاں تھیں ان کے اندر وہ اللہ کو پتہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے انہیں دیں واضح نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، جس میں کھلم کھلا آزمائش تھی، یعنی ایسی نشانیاں تھیں جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ جو قریش کے لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ نہیں ہے مگر صرف پہلی ہی موت ہے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ قریش کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں پہلی دفعہ ہی مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فاتو بے ابائنا، یہ جواب میں کہتے تھے کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ہم اٹھ سکتے ہیں تو پہلے ہمارے باپ دادا کو ہی زندہ کر کے دکھاؤ، وہ کیوں نہیں اٹھ رہے، یعنی یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آہم خیرون، کیا یہ قریش کے لوگ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا قوم تبع، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ یعنی تمہارے پاس بھی قریش کے لوگوں وقت کا رسول آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے اوپر بھی اتمام حجت ہو چکی ہے۔ جس طرح پچھلی قوم فرعون کی غرق ہو گئی، نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی، تو ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، سانس ہے تو چانس ہے، ابھی ایمان لے آؤ۔ اگر نہیں لاؤ گے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب یہ کون تھی قوم تبع؟ سے تبابہ یمن مراد ہے۔ تب قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور 115 کاف میم سے 300 کاف میم تک وہاں حکمران رہے۔ عرب جاہلی میں ان کی عظمت، شوکت، ذہنی صلاحیتوں کی بڑی شہرت تھی۔
آگے آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قریش کے لوگ غور نہیں کرتے؟ وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے لیے، یعنی کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ کھیل تماشے کے لیے پوری کائنات لائی گئی ہے؟ ما خلقناہما، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں آسمانوں اور زمینوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ ہی پیدا کیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اگر اس دنیا کی کوئی غایت نہ مانی جائے اور یہ خیال کر لیا جائے کہ یہ ایسے ہی چلتی رہے گی یا ایک نہ ایک دن یوں ہی تمام ہو جائے گی، تو ماننا پڑے گا کہ اس کا خالق کوئی کھلنڈرا ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا لوگوں پر ہونے والے مظالم، نا انصافیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا سوء ظن، ایسا برا گمان جس کا کسی علیم اور حکیم، غفور اور رحیم خالق کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیا وہ ایسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بدلہ نہیں دے گا؟ کیا رزلٹ کا ڈے نہیں آئے گا؟ کیا جنت اور جہنم انعامات اور یعنی جزا و سزا نہیں ہوگی؟ یہ ایسے ہی دنیا قائم کر دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے ان سب کے لیے، یعنی ایک دن فیصلے کا آنا ہے، تم اس میں یہ نہ ہونے پائے تمہیں کہ تم چھوٹ جاؤ گے، نہیں اٹھایا جائے گا، اس کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آیت میں اجمعین قابل توجہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دن چھوٹے بڑے، امیر مامور، شاہ و گدا، عامی عارف، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جس میں نہ کوئی حقیقت چھپی رہے گی اور نہ کوئی اپنے اثر رسوخ اور مرتبہ مقام کی بنا پر انصاف میں رکاوٹ ڈال سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں یوم لا یغنی مولاً، اس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست، مولاً کسی دوسرے دوست کے شیئوں کچھ بھی، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے تو اس گمان میں نہ رہنا، وہاں کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهُ، ہاں جس پر اللہ رحم کر دے، اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا ہے، بے شک یعنی کہ جب اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کے دن لوگوں کس کی بادشاہت ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس اللہ کی جو ہے بھی ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے، لہٰذا بندو اسی سے ڈرو اور اسی سے ہی امیدیں رکھو، مانگ اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ آگے ہے آیت نمبر 43 میں اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ، بے شک جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کل مولی، یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یغلی فی البطونی، جو پیٹوں میں کھولے گا، کاغلی یل حمیم، گویا ایسے جیسے پانی ابلتا ہے، ابلے ہوئے پانی کی طرح کھولے گا، خذوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑو اس جہنمی کو، فاتلوہ الی سواء الجحیم، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے چلو، ثم صبوا، پھر ڈال دو، فوق راسی، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، ابلتے ہوئے پانی کو انڈیل دو اس کے سر کے اوپر، ذق، اللہ فرمائیں گے چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا معزز بنتا تھا، بڑا تو سردار بنا ہوا تھا مکہ میں، چکھ تو بڑا معزز بنتا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس میں تم شک کر رہے تھے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، آج کیسے یہ قائم ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں اب یہ کیا ہے؟ زقوم کا درخت، تھوہر کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن یہ جہنم کا تھوہر ہے جس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ کھولے گا پیٹوں میں، یہاں تشبیہ میں کھولنے کی دو صورتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ یعنی اس کا کھولنا حدت، شدت، جلن اور تلخی میں تو نہایت مکروہ اور کڑوے تیل کے تلچھٹ کے مانند ہوگا، اور جوش کے اعتبار سے پانی کے کھولنے کے مانند، تیل پکتا ہے تو اس میں حدت تو نہایت شدید ہوتی ہے لیکن جوش نہیں ہوتا، پانی پکتا ہے تو اس میں جوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی یعنی سختی کے ساتھ بتایا ہے کہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اور یہ ابلے گا اور جہنمی مجبور ہو کے اسے کھائیں گے، بھاگیں گے، اتنا کڑوا ہوگا اور اتنا
کانٹے دار ہوگا کہ اس کے اوپر پانی پینے کے لیے دوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی پیاسے اونٹ کی طرح ابلتا ہوا پانی پئیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے بارے میں آیت نمبر 51 میں، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ عمدہ مقامات میں ہوں گے، امن والی جگہ پہ ہوں گے، فی جنت و عیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سبحان اللہ، یلبسون من سندس، انہیں پہنائے جائیں گے کپڑے، و استبراکن، سندس یعنی باریک ریشم کے، و استبراکن اور زرق برق کے، متقابلین اور جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، ہم انہیں موٹی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، یعنی غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ، وہ نہایت وہاں اطمینان کے ساتھ ہر طرح کے میوے منگا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، یذوقون فیہا الموت، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی موت، الا موتۃ الاولی، سوائے اس پہلی دنیا کی موت کے، سبحان اللہ، یعنی موت بھی کبھی نہیں آئے گی، جس طرح اللہ خود ابدی ہے ایسے ہی ہمیشہ رہنے والی دوام اور ہمیشہ رہنے والی عیش کی زندگی انسان کو میسر ہو جائے گی۔ یہاں بادشاہانہ زندگی سے اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے، لیکن جنت وہ ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ یعنی انہیں بچا لیا جائے گا اس جہنم کے عذاب سے، فضل من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی جنت کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لالچ اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کاموں میں لالچ اور حرص کریں، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان میں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ اس بات سے نصیحت پکڑیں، سو انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہایت موضوع بنایا ہے، یعنی کہ وہ زبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یہ قریش کی عربی معلّہ تھی، یہاں اس کا حوالہ تمام حجت کے پہلو سے ہے، لیکن ضمناً یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے طالب علموں کو اس کے مطالب تک رسائی کے لیے اسی زبان کو سیکھنا اور اسی کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے ہم نے یعنی نہایت موضوع بنا دیا، آسان بنا دیا، اصل میں لفظ تیسر استعمال ہوا ہے، اس کے اصل میں یعنی کسی شے کو پیش نظر مقصد کے لیے تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے موضوع اور سازگار کر دینے کے ہیں، اسی لیے ترجمے میں بھی اسے نہایت موضوع بنایا گیا ہے، اس لیے یہ یاد دہانی اس سے حاصل کریں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فرتقب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کرو، انہم مرتقبون، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اوپر کے جملے میں جو خبردار اس میں چھپی ہوئی ہے، جو تنبیہ چھپی ہوئی ہے، وہ اس جملے میں بالکل نمایاں ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن سے یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مصر ہیں اس کے لیے کہ عذاب ہی دیکھ کر یہ مانیں گے اللہ کو اور آخرت کو، تو خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، یہ جس چیز کے منتظر ہیں اس کے ظہور میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ایسے ہیں قریب ہیں، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں، یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور قیامت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ قیامت تو جب آئے گی جس کی بھی موت آ رہی ہے، یعنی اس نے اپنا پیپر حل کر لیا، اب اس کا رزلٹ آخرت میں نکلے گا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب